اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ خندق ابھی جاری تھی اور اس موقع پر ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جس نے کتاب نازل کی ہے، ہماری مددگار ہوا اور بادل کے ذریعے سے۔ اس دعا کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ دشمن پر ہوا کا طوفان نازل فرمائے گا، اور طوفان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے لشکر یعنی فرشتے بھی ان پر نازل کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا جمعے کی رات کو کی، اور اس طرح سورہ آندھی جو ہے وہ اس نے مشرکوں کو آ گھیرا، اور ان دنوں ویسے بھی موسم سرد تھا، اوپر سے اس سرد طوفان نے جب ان کو گھیرا تو ان کے خیمے الٹ گئے، اور ابن سعد کہتے ہیں کہ مخالفوں کا ایک بھی جو ٹینٹ ہے، ان کا خیمہ ہے، وہ قائم نہیں رہ سکا، اور ہوا کے جو شدید تھپیڑے تھے ان سے ہر ایک چیز جو ہے ادھر ادھر ہو گئی، لوگوں کے سامان جو ہیں سارے اڑ گئے، اور اس قدر ریت اڑی کہ ان کے جو چیزیں تھیں وہ ریت میں دفن ہو گئیں۔ آگ بجھ گئی، چولہے ٹھنڈے ہو گئے، اور آگ بجھنے سے اندھیرے نے گویا انہیں نگل لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا جو فرشتوں نے ان پر نازل کیا، وہ دھرم برہم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسی فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ سورہ احزاب۔ اس رات جو ہوا چلی اس کا نام باد صبا ہے، یعنی وہ ہوا جو سخت سرد رات میں چلے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باد صبا سے میری مدد کی گئی اور ہوائے زرد کے ذریعے اس قوم کو تباہ کیا گیا۔ ہوائے زرد نے مشرکوں کی آنکھوں میں گرد و غبار بھر دیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ طوفان بہت دیر تک اور مسلسل جاری رہا تھا۔ ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکوں میں پھوٹ پڑنے کے بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو ہمیں دشمنوں کی خبر لا دے۔ اس پر کسی نے جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھے دشمنوں کی خبر لا دے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ جو یہ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے چنا، اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ تھکن کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ جا سکتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائی کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے تمہاری حفاظت فرمائے، اور تم خیریت سے لوٹ کر ہمارے پاس آؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ یہ دعا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو میرا سارا ڈر جو ہے وہ جاتا رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لیے چنا تھا کیونکہ میں قریشی بھی نہیں تھا، اور میں نے بدر اور احد میں حصہ نہیں لیا تھا، اس لیے جو لوگ ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں وہ مجھے نہیں جانتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں ادھر پہنچا ہوں تو میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ لیڈر ہے، کیونکہ میں نے ابو سفیان کو پہلے نہیں کبھی دیکھا تھا، اور کہتے ہیں کہ پھر میں بیٹھ گیا ہوں ادھر، کیونکہ اس وقت اتنا اندھیرا تھا کہ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ کون جو ہے وہ کون ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر بیٹھ گیا ہوں، اور پھر ابو سفیان جو ہے اس نے کہا ہے کہ میں کچھ اعلان کرنے لگا ہوں اور تم سب لوگ جو دیکھ لو کہ سب اپنے لوگ ہیں۔ تو ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً جو میرے 7 آدمی بیٹھے تھے ان کو فوراً میں نے ہاتھ لگایا اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے سے پوچھتے میں نے ان سے پوچھ لیا کہ تم کون ہو۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ان دونوں نے مجھے اپنا نام بتایا ہے، اور پھر ابو حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان جو ہے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ اے گروہ قریش، ہر شخص اپنے ہم نشینوں سے ہوشیار رہے اور جاسوسوں سے پوری طرح خبردار رہے۔ اے قریش، ہم نہایت برے حالات کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمیں دغا دیا ہے اور ان کی طرف سے ناخوشگوار باتیں سننے میں آئی ہیں۔ اوپر سے اس طوفانی ہوا نے جو تباہ کاری کی ہے وہ تم لوگ دیکھ رہے ہو، اس لیے واپس چلے جاؤ، میں بھی واپس جا رہا ہوں، ہمارے گھوڑے جو ہیں وہ بھی تھک چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اونٹ کی طرف گیا ہے اور اس نے اپنے اونٹ پہ بیٹھا اور چلا گیا۔
اب حذیفہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ چلا گیا ابو سفیان، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ واپس جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہے تھے، تو البحیقی میں لکھا ہے کہ 20 جو آدمی تھے گھوڑوں پر سوار تھے، اور ان کے چہرے جو ہیں وہ ڈھکے ہوئے تھے، اور انہوں نے حذیفہ رضی اللہ سے کہا کہ جا کر اپنے صاحب کو بتا دو کہ ہم نے ان کا کام جو ہے وہ کر دیا ہے، یعنی وہ فرشتے تھے، اور یہ جو ہے یہ البحیقی میں لکھا ہے۔ اب حذیفہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ خبر لے کے آیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور جب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہنس پڑے ہیں، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے ہیں۔ اور جب کفار کا لشکر مدینہ منورہ سے گیا ہے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب یہ آئندہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب حذیفہ رضی اللہ واپس آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ جب ہمیں زیادہ پریشانی ہو، ٹینشن ہو، اور جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہیں وہ جھک جائیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کے لیے راستہ بنائے گا جہاں سے امید بھی نہیں ہوگی ہمیں۔ تو اس طرح جو یہ حذیفہ رضی اللہ ہے، یہ سارا واقعہ انہوں نے بتایا ہے صحیح مسلم میں۔ تو اس کے بعد ابو سفیان جو ہے وہ چلا گیا ہے، اور یہ جو غزوہ خندق ہے یہ پھر ختم ہو گئی تھی۔ اس کے فوراً جو ہے بعد جو ہے وہ بنو قریظہ کا جو واقعہ وہ آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ میں آپ کو وہ بتاؤں گی۔